اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ جو تحریک چل رہی ہے اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف اس کو سبوتاش کیا جائے۔ ہم صرف اور صرف جو ہے نا قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اور ہمارا مطالبہ سمپل ایک ہے کہ فوری الیکشن۔ ہم کبھی مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں اقتدار میں لے کے آؤ، ہم کہتے ہیں کہ عوام کے پاس جایا جائے، عوام سے فریش مینڈیٹ لیا جائے، عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کے پاس حق ہوگا کہ وہ یہاں حکومت کرے۔ اس وقت جو کرائسس ہیں، جو اکانومی کی حالات ہے، آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہے، جو اشیاء خوردنوش کی قیمتیں جس طرح بڑھ رہی ہے، اور ملک کا جو ہے نا پٹا بٹھایا جا رہا ہے، اور خاص کر امپورٹڈ حکومت کی جو باہر سے ان کو انسٹرکشن ملتی ہے، ہدایات ملتی ہے، اس کے مطابق اپنے عوام کی قربانی دی جا رہی ہے۔ ہم نے یہ جدوجہد کرنی ہے، قانون کے اندر ہم نے جدوجہد کرنی ہے، یہ ہمارا کنسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، کوئی اس جدوجہد سے ہمیں نہیں روک سکتا، اور ہم یہ بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پرامن لوگ ہیں، ہمارے اوپر جو ہمارے جلوس کے اوپر جو شیلنگ ہوئی، جو تشدد ہوا، جس میں خواتین، جس میں بچے، جس میں عام عوام تھے، ان کے اوپر یہ قابل مذمت ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ملیشیا نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ایسی فورس نہیں ہے۔ ہم تو یقین رکھتے ہیں پاکستان کی کنسٹیٹیوشن پہ، پاکستان، اور ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں، ہم اس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں جو قائد اعظم کا پاکستان کہ یہ ملک اپنے فیصلے خود کرے گا، کسی سے ڈکٹیشن نہیں لے گا، اور جو فیصلے ہوں گے وہ اپنے ملک کے مفاد کے لیے ہوں گے۔ خان صاحب نے کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو سکتے ہیں اگر یہی حالات رہے، آپ اس کو سیکنڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ حالات بہت خطرناک ہے۔ جو بھی ادارے ہیں ان کو جو نا بہت سینسیبلی سچویشن کو دیکھنا پڑے گا۔ ہم نہیں چاہتے کہ کیونکہ یہ پاکستان ہمارا ہے، اس پاکستان کے تمام ادارے ہمارے ہیں، فوج ہماری ہے، پولیس ہماری ہے، عوام، ہم سب ایک ہے۔ ہم کسی بھی صورت پہ، یہ پاکستان ہماری جان ہے، ہمارا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے۔ اس نے ایک تشویش کا اظہار کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ہے کہ فریش الیکشن ہو، فوری انتخابات ہو، کیونکہ یہ جو سچویشن ہے تو چوں کا مربع ہے، یہ 10 پارٹیاں ہیں، ایک کہتے ہیں، دوسرے کہتے ہیں، یہ حکومت فیصلے نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے ضروری بات ہے کہ نیا فریش مینڈیٹ ہو، عوام جس کو مینڈیٹ دے اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا حق ہے کہ وہ اس ملک میں حکومت کرے۔ دیکھیں، جو سب سے ہمارا آئندہ لائحہ عمل یہ ہے کہ ہم نے عوام میں جانا ہے، ہم نے عدالتوں کا بھی دروازہ کھٹکھٹانا ہے، جہاں بھی ہمارا قانونی حق ہے وہ ہم استعمال کریں گے۔ ہم عدالت میں بھی جائیں گے اور عوام میں جائیں گے۔ فیصلہ عوام نے کرنا ہے، کیا اس نے ایک غلام قوم کی طرف رہنا ہے یا ایک آزاد قوم کی طرح رہنا ہے، اور اس کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے۔ میں اپنی لیگل جو ہمارے کمیونٹی ہے اور جو ہمارا، اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس معاملے میں جتنی وہ محنت کر رہے ہیں، جتنی وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم قانونی جنگ بھی لڑیں گے اور جیتیں گے، اور عوامی جنگ بھی جیتیں گے۔ شکریہ، تھینک یو سر، تھینک یو، السلام علیکم۔ اسد قیصر صاحب، this is very unfair. آپ نے بہت زیادتی کی، اب سوال لے کے جائیں۔